اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج ہماری خلاصہ تفسیر قرآن کی 5ویں نشست ہے. آج کے دن ہم نے تفسیر پڑھنی ہے، خلاصہ پڑھنا ہے سورہ مائدہ کا. سورہ مائدہ بھی بالاتفاق مدنی سورت ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو پلگ ان کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ کے آگے انشاءاللہ سورہ انعام آئے گی. وہ مدنی صورت نہیں ہے، وہ مکی صورت ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم مکی صورتوں کے دور پہ چلیں گے. اور در حقیقت مکی صورتیں کم ہیں، زیادہ تر قرآن کریم کا حصہ مدینہ منورہ میں وحی کی صورت میں اتارا گیا. اس صورت کا نام مائدہ ہے، جس کا معنی ہے دسترخوان، چونکہ اس صورت کے آخر میں آیت نمبر 112 سے 115 تک مائدہ یعنی آسمانی دسترخوان، جس کے نزول کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے مطالبہ کیا تھا، اس کا قصہ مذکور ہے، جو کہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ موجود نہیں ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ مشہور ہوا. اس کو سورہ عقود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وعدوں اور معاہدوں کی سورت، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں عقود کا لفظ مذکور ہے. ٹھیک ہے. حواری کیا ہوتے تھے؟ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو کہا جاتا تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز تھے، دوست تھے، ان کے مذہب پر جو شروع میں عمل کرنے والے تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا. رائٹ. نعمان، یہ آڈیو کوالٹی چیک کر لیں، صحیح آ رہی ہے آن لائن؟ کیونکہ بہت منہ کے قریب ہے. یہ آیت 120، یہ سورت 120 آیات پر مشتمل ہے. بالاتفاق مدنی صورت ہے. اکثر روایتوں کے مطابق یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ فتح کے بارے میں معروف مشہور ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. گویا اس میں صلح حدیبیہ سے ریلیٹڈ کچھ آیتیں مبارکہ ہیں، جس میں مسلمانوں کو صلح حدیبیہ میں غصہ تھا. in the sense they had to compromise and go back in the short run. We will see that in this surah Mubarakah also. بعض روایتوں کے مطابق یہ صورت ایک ساتھ مکمل نازل ہوئی، سوائے آیت نمبر 3 کے، جو سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی بالاتفاق. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور نساء کی طرح اس صورت کا زمانہ نزول بھی اور پھر تکمیل مدنی زندگی کے اکثر زمانے کو شامل ہے، جس کی ابتدا ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں سے لے کر انتہا حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. So arguably it was a later Madani Surah rather than the early Madani Surah which we were looking at in the previous two instances. Right? As we go more into the Madani dot, the ahkam becomes stronger. Right? اس کے فضائل کے بعد ایک اور میں آپ کو فن فیکٹ بتاؤں گا. یہ سورت سبع طوال میں سے ہے. بعض روایتوں میں منقول ہے کہ سورہ مائدہ کو آسمانوں میں منقذہ کہا جاتا ہے، یعنی بچانے والی سورت، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو اللہ کی طرف سے مامور عذاب کے فرشتوں سے بچاتی ہے. پورے قرآن کریم میں 98 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا. یہ سورت مبارکہ میں اس میں سے 16 مرتبہ آیا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اے ایمان والو کہہ کے 16 مرتبہ حکم دے رہی ہے. رائٹ. مفسرین کے بیان کے مطابق اس سورت میں 18 احکام ایسے ہیں جو قرآن کریم کی کسی دوسری سورت میں مذکور نہیں. نیز 2 قصے، یعنی قصہ حابیل قابیل اور قصہ مائدہ، رائٹ، آسمانی دسترخوان والا قصہ، وہ اس سورت میں خاص ہے، کسی اور جگہ نہیں. جو میں آپ کو فن فیکٹ بتا رہا تھا نا، چونکہ یہ آخر کی قرآنی صورت میں سے، یعنی مدنی دور کی بھی ٹورڈز دا اینڈ والی صورت ہے، اس صورت میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو منسوخ ہو گیا. اب آپ میں سے وہ حضرات جو سمجھتے ہیں ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ، کچھ ایسے احکام آتے تھے شروع کے دور میں جو بعد میں جا کے منسوخ ہوا جا کرتے تھے. شراب کی اجازت تھی شروع میں، رائٹ، کیونکہ ایک لمبا سلسلہ چلا آ رہا تھا. ہم نے پیچھے دیکھا سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے برعکس نفع کے.
حرمت اس جگہ نہیں آئی تھی 2 ہجری 3 ہجری میں، حرمت اس میں آئے گی انشاءاللہ. آپ کو نظر آئے گا کہ شراب کی پینے کی حرمت ہی آ جائے گی. شاید میں نے نقل کی نہیں ہے، مگر اس صورت مبارکہ میں شراب کی حرمت کا بھی حکم آ جاتا ہے. رائٹ، تو اس کا کوئی بھی حکم، اس صورت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو کہ آگے جا کے منسوخ ہو گیا، کیونکہ ٹورڈز دا اینڈ تھا نا، جو بعد کے احکام ہوتے تھے وہ منسوخ نہیں ہوا کرتے تھے. سورت کا مرکزی موضوع خدائے عہد اور پیمان کی پاسداری. سمجھنے کی کوشش کریں نا، چونکہ اس میں احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رولنگز ہیں. رائٹ، اور بار بار یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو سے آ رہا ہے، تو گویا اس کا سینٹرل تھیم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اباؤٹ the commandments or the وعداز that اللہ سبحانہ تعالیٰ has bound us with. سورت کی پہلی آیت میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے. یہ خلاف معمول آغاز ہے جو سورہ مائدہ کا امتیاز ہے. کسی اور سورت میں یا ایھا الذین آمنو سے ابتدا نہیں ہوئی. اس سے مرکزی موضوع بھی واضح ہو جاتا ہے. نیز اہل ایمان کو معاہدوں کی پاسداری کی تلقین کے بعد اہل کتاب سے عہد و پیمان کا تذکرہ، اور سورت کی شروع اور آخر میں 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا تکرار ہے، اور یہ بھی اسی بنیادی ہدف کی بڑی دلیل ہے. یٹ اگین یاد رہے، اللہ رب العزت کا ہر حکم، ہر ممانعت، ہر چیز حلال کرنا، ہر چیز حرام کرنا، یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد میں شامل ہے. جب صحابہ نے فرمایا نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کو سمعنا واطعنا کہو، لسن اینڈ اطاعت والا حکم کرو، جب صحابہ نے اس کی تصدیق کی اور جیسے ہم نے کی ہے بحیثیت مسلمان، دیٹ مینز دیٹ ایوری عہد، رائٹ، ایوری کانٹریکٹ، ایوری agreement, every wada is bound, we are bound to follow all of that without any issues or questions. Right? اس صورت کو بھی 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. پہلا حصہ ہے جس میں 4 مقاصد شریعت کا بیان ہے: حفاظت دین، حفاظت عقل، عزت جان اور مالی. 5 اصل میں 5 ایسے دین کے پہلو حصے ہیں، یا 5 ایسے دین کے ایسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ دین کا ہر حکم ان کی حفاظت میں آیا. رائٹ، every hukum of deen falls under the protection of one of these 5 things. One is حفاظت دین، گویا حفاظت عقیدہ and حفاظت سوچ and philosophy of religion. حفاظت عقل as in logical critical reasoning with regards to deen. عزت of دین، جان of human being and مال of human being. ان 5 چیزوں کے اندر ہر دینی حکم فال کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا ہے اہل کتاب و منافقین کے احوال اور ان سے دوستی سے ممانعت. تیسرا حصہ اس کا زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق اہم احکام اور نصیحتیں. یہ جنرل سا حصہ، اس میں بہت سارے متفرق مسائل موجود ہیں. اور آخری حصہ عہد و پیمان کی بعض پرس کا دن. اچھا، یہ this is یہ بتانی شاید اردو غلط لکھی ہے، but this is with regards to the concept idea of مائدہ، the آسمانی دسترخوان، and نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری. رائٹ، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کیا فرمایا شروع کرتے ہی کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو جو تم نے اپنے سر وعدے لے لیے. جنرل سے میں بات بتا رہا ہوں، تفصیل میں جائیں گے. جو وعدے تم نے کر لیے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ شہادت، بحیثیت ایمان، ان وعدوں کی پاسداری کرو. رائٹ، عربی لغت کا حکم ہے. جب امر کا صیغہ آ جاتا ہے نا تو اس پر مفسرین حضرات تفسیر نہیں کرتے. جب حکم کا صیغہ آ جاتا ہے نا، اس میں ہم اور آپ that حکم of the قرآن پاک is not open to interpretation. Right? Over there discussions are not allowed to happen. یہ جو سارے احکام آ رہے ہیں نا، یہ سارے امر کے صیغوں سے آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلس. آگے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دی گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا. گویا جن کے بارے میں اس صورت مبارکہ میں اور قرآن کریم میں منع کر دیا کہ ان جانوروں کو نہیں کھایا جا سکتا، حلال یہ تمہارے اوپر حلال نہیں، ان کے علاوہ سارے حلال ہیں. تفصیل آ رہی ہے. اگلی آیت پھر شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. رائٹ، نیکسٹ ورس بیکم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. کیا فرمایا؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں ہمیشہ عزت قائم رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شعار کی. رائٹ، آلویز ریسپیکٹ the nishanis of Allah subhanahu wa ta'ala, never do بے حرمتی of the nishanis of Allah subhanahu wa ta'ala. Right, شعار اللہ ہوتے ہیں دین کے distinguishing features. Right,
جو امتیازی پہلو ہوتے ہیں نا دین کے, اٹ کوڈ بی اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ سمجھ رہے ہیں, it could be those things that distinguish the deen from other religions, right? It could be specific places, it could be specific times, it could be specific days, it could be specific people also, right? تو شاعر میں عید کا دن بھی آ جائے گا, حج کا دن بھی آ جائے گا, ان کی عزت کرو. رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حیثیت بھی آ جائے گی, right? It could be everything and anything that fall in the شعائر اللہ, right? پھر آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ آیت مبارکہ آتی ہے جس کو حجۃ الوداع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی, کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا فرمایا؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لی. رائٹ, جب یہ آیت مبارکہ ریویل ہوئی تھی نا تو اس کے دو ایسپیکٹ تھے, رائٹ. جو صحابہ سمجھنے والے تھے نا, وہ ایک تو یہ سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کر لیا, دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ گیونگ دا فائنل verdict that you have actually done justice to the mission we had given you. اور آگے آئے گی اس کے بارے میں اور تفصیل بھی آئے گی. But there was one other aspect to this verse Mubarak. When this verse was revealed, the Sahaba knew that it was very soon that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam would be called back. So it was devastating for them, right? ایک طرف خوشی تھی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ہم نے پورا دین نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, اعمال مبارک سے حاصل کر لیا, مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا, صدمہ تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم بھی نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بڑا جھٹکا اور صدمہ تھا کہ یہ بات بتلا دی گئی کہ now the time is limited, and that is what happened eventually. Soon after this verse, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam left this world. اس کے بعد ہم اس میں سے آلموسٹ سارے وہ والے ورسز کریں گے یا ایھا الذین آمنوا والے, بیکاز 120 میں سے 16 وہ ہیں, رائٹ, اس میں احکام ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی چیز اور کریں گے. پھر آگے جو یا ایھا الذین آمنوا والا تیسرا ورس آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, یہ اس کو کہتے ہیں آیت وضو. اس سے جو ہے وضو کی فرائض کا بیان سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضو میں کیا چیز فرض ہے نا, فرض قرآن کریم سے نکلے گا اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نکلے گی بائی ڈیفالٹ, رائٹ. تو قرآن کریم میں وضو کے فرائض بتاتی ہے. کیا بتایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے, اذ قمتم الی الصلاۃ, جب تم لوگ ارادہ کرو نماز میں کھڑے ہونے کا, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو اپنے چہروں کو, وایدیکم الی المرافق, اور ہاتھوں کو, اس کو کیا بولتے ہیں, کونیوں تک, ایلبوز تک, وامسحوا, اور مسح کرو, برؤوسکم, اپنے سروں کا, وارجلکم الی الکعبین, یہ غسل کی طرف جا رہا ہے, اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک. کعبین کہتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, ٹخنوں تک, رائٹ, اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک. تو وضو کے 4 فرائض, وضو کے فرائض ادھر بتلا دیے, 4 نہیں, وضو کے فرائض ہی 4 ہیں. وہ 4 بتا دیے. کیا بتا دیے؟ کہ منہ کا دھونا, ٹھیک ہے, حدود انشاءاللہ آپ کو کبھی اور بتائیں گے کس حد تک منہ کا دھونا, رائٹ, کانوں کے لو سے اور اوپر ہیئر لائن کے شروع ہونے سے چن تک, رائٹ. یہ اس کو وجہ کہتے ہیں, اس کو شکل کہتے ہیں, رائٹ. تو پہلا فرض یہ ہو گیا. دوسرا بس ہاتھوں کو دھونا, ایلبوز انکلوڈیڈ, دیٹ مینز ایلبوز نیڈ ٹو بی ویٹنڈ. تیسرا ہو گیا سر کا مسح کرنا, رائٹ, سر کے لیے غسل نہیں آیا, سر کو دھونا نہیں ہے اپنے پانی کے اندر. اور چوتھا آ گیا پاؤں کو دھونا. اس میں عدد کی بھی تعین نہیں ہے, گویا چونکہ عدد کا تعین نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ 1 would be assumed, رائٹ. تو یہ 4 چیزیں جس نے دھو لی, جانے میں انجانے میں, نیت کے ساتھ بنا نیت, اس کا وضو ہو گیا, رائٹ. پاک پانی سے, شرط یہ ہے پاک پانی سے دھوئے, ٹھیک ہے, اور سر کا مسح کر لے تو اس کا وضو ہو گیا. سیدھی سی بات ہے, وضو افضل طریقے سے کیسے ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ سنتوں کو اور مستحبات کو جوڑ لیا جائے, جس کی تفصیل آگے کبھی اور ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا, اور اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو تو آپ پاکی حاصل کریں. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ,
او لمستم النساء فلم تجدوا، اور آگے آ گیا تیمم کا مسئلہ. ادھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر ایسی جگہ ہو جدھر پانی کا ایکسیس نہ ہو، یا ایسی جگہ ہو جدھر ایسی سچویشن ہو کہ پانی کو استعمال کرنے سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو، تو تم اس صورت میں پانی استعمال نہ کرو بلکہ تیمم کرو. اور تیمم کی بھی وضاحت فرما دی کہ تیمم از این ایکسیپشن، اٹس خلاف قیاس. ٹیکنیکلی اسپیکنگ خلاف قیاس، تو تیمم چونکہ خلاف قیاس ہے اس لیے تیمم از دا سیم فار وضو اینڈ غسل. رائٹ، تیمم ایک ہی طریقے سے ہوگا چاہے وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو، جبکہ جو کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہے وضو اور غسل میں بہت فرق ہے، جیسا آپ سمجھتے ہوں گے. رائٹ، پھر یہ اوپر جو ہے نا سارے وہ عیسائیوں کا تفسیر میں قصہ آیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح اپنے نبی کی بات مانتے تھے پھر اس سے پھر جاتے تھے. اس کے بعد صحابہ کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فرماتے ہیں اذ قلتم، جب تم نے کہہ دیا سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، کہ جب تم نے ایک بار کہہ دیا کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہو گیا تمہیں، اطاعت واجب ہو گئی. یہ بھی عہدوں والی بات ہی چل رہی ہے، کیونکہ عہد کے بارے میں نا پرومسز میڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تفصیل چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اچھا یہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندگی کے لیے ہر وقت تیار ہو، رائٹ، اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو ہمیشہ کے ہمیشہ. ادھر بھی ایک اور حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار بھی رکھو. Never remain unprepared when the time for اطاعت of the احکام of اللہ سبحانہ تعالیٰ comes. اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو. رائٹ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کو فرما رہے ہیں ان آل آنیسٹی، کیونکہ صحابہ کے خلاف بار بار جو ہے مکے میں مشرکین اور مدینہ میں بنی اسرائیل یہودی جو ہے بار بار سازشیں کرتے تھے. رائٹ، اور ہر دفعہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی طرح بچا لیتے تھے، خاص فضل کرتے تھے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان کو پری وارن کر دیا کرتے تھے. صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو اس کی وجہ سے. واتقوا اللہ آگے آئے گا، یہ آخر میں کھڑی ہے وہ. پھر نصارہ کی بات آ رہی ہے. اس صورت میں اکثر جو ہے نا نصارہ ٹیکل ہو رہے ہیں rather than یہود، رائٹ، کرسچنز are tackled rather than Jews. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصْرَ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ وہ خود نصارہ ہیں، رائٹ، ان سے بھی کچھ عہد کرے گئے، پھر انہوں نے ان عہدوں کی پاسداری نہیں کی. ٹھیک ہے، چونکہ اور چنانچہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے بیچ قیامت کے تک کے لیے پھوٹ ڈال دی. یہ ایک الگ امتیازی فیچر ہے جو کرسچنز کا ہے as compared to Jews. Jews were always given azab over and over. The azab to the Christians was that Allah subhanahu wa ta'ala told them over here, because you did not fulfill the promises you made to me, because you did not fulfill the promises you made to your Nabi, therefore between you there will always be ikhtilafs. That means you will always have many different firqas in your mazhab. If you go and see the Christian religion, you will be mind blown. Right? There's a church which follows a different sect of Christianity. Right? Nowadays there is a Bitcoin church also. Someone was telling me, crypto church. Right? They follow some crypto testament, which is a completely new testament. So this is how advanced they are, mashallah. Right? So there is a new right? There is a new testament and a new variation in the religion that comes every few years, even much sooner than few years. Right? There was sci-fi, and there was one testament where one church which was named after Star Wars also. Right? So that is how many divisions there are in their religion. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی بھیج دیا جس کو کتاب سکھا دی اور جس نے تمہارے سامنے باتیں کھول کے بتا دی پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی. تو ہیئر آلسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is told
that Sahaba are told that whatever is required from the old books, from Torah and Injil, whichever is relevant for you, we have already clarified it through Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam to you also. پھر ایک اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کیا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، ادھر بات واضح کرتی بے شک انہوں نے کفر کیا. Right, so this is something that is 100% established now. Beyond this we are not going to jump in for the next 12-13 days. We are not going to jump into this idea concept of the birth of Hazrat Isa alayhi salam, but hereby I think we can close this argument. The Quran is very strict and stringent about the idea concept that the idea concept of Trinity does not exist. That is a flawed concept and inherently wrong. Right, there are so many aqli dalail that have come which have dismantled that. Right, and that Hazrat Isa alayhi salam was taken back alive from earth. That is also established. And over here also one further thing is established, that anyone who believes that Hazrat Isa alayhi salam is God, right, he has done kufr, and there is no second thoughts about that. یہود و نصارہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے خاص کیا ہے، اللہ کے خاص لوگ ہیں. رائٹ، وہ تو کہتے تھے جو یہودی ہوتے تھے کہ ہمیں قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ 40 دن جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد تو اس سے پہلے بھی ہم جنت ہوں گے، اس کے بعد بھی جنت ہوگی. اور جب پوچھا جاتا تھا تو کیوں، کہتے تھے کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور صرف 40 دن ہم نے اس کی پوجا کی ہے. کس کی؟ بچڑے کی پوجا کی ہے. 40 days that Isa alayhi salam went on the mountain, and that is when we did not believe in one Allah. Other than that we have believed in one Allah and one God. Therefore we are going to forever stay in Jannat because we are the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. ادھر یہ والی بات آ رہی وقالت یہود والنصارى نحن ابن اللہ واحباؤہ، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. Right? Why is it that you've been punished so much in the past if you claim that you are the sons of God and you are so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسانوں کی طرح ہو جیسے باقی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دیتا ہے. اور یہ بھی کہتے تھے وہ جب یہودی مدینہ منورہ میں آخر سیٹل ہوتے ہیں نا، تو ان کی کتابوں میں یہ لفظ بار بار آتا تھا کہ بشیر و نذیر، ہم انتظار کریں. بشیر النذیر ان کا بار بار اس چیز کو دہراتے تھے وہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں تورات انجیل میں، بنی اسرائیل کی کتب میں تورات انجیل میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بشارت ہوتی تھی نا، تو یہ کہا جاتا تھا یہ بشیر النذیر آئے گا، خوشخبری والا آئے گا اور اچھی خبر دینے والا آئے گا. تو بار بار ان کے زبان پہ یہ چیز چلتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ادھر بھی یہ بات فرماتے فقط جاءکم بشیر و نذیر، جب تم کہتے تھے کہ تمہیں بشیر النذیر چاہیے، اب جب تمہارے پاس بشیر النذیر آ گیا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، why is it that you do not do itaat of him? Why is it that you have become munkar of him? Why is it that it is only that you wanted the Nabi to come from your own nasab and your own family? Why is it that you are not following him because of this particular reason? Right? اچھا، یہ ایک اور قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. I'm going to just read it from this book so that we have more clarity on it. This is something I wanted to tell you in detail, تاکہ اس کی تھوڑی سی, because after this قصہ you will understand one of the azabs or the punishments that came on Hazrat Isa, the qawm Hazrat Isa alayhi salam. Right? ادھر یہ لکھا ہوا ہے مقدس سرزمین سے مراد, یہ پورا قصہ اس میں آیا ہوا ہے عربی زبان میں. انشاءاللہ ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. اس کے بعد مقدس سرزمین سے مراد شام فلسطین کا علاقہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام
اور انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کے لیے منتخب فرما لیا تھا. اس لیے اس کو مقدس فرمایا گیا تھا. جس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا. فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا کے رکھا تھا. Right? This is at the time when the Pharaoh had enslaved them. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں. گویا بنی اسرائیل کو پھر حکم ملا کہ you go back to Sham and Palestine and go start living there yet again. اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا جو عمالقہ کہلاتا تھا. لہٰذا اس حکم کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین جا کے ان سے جہاد کریں. Right? This is the command حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کر لیا گیا تھا جو ان آیتوں میں اوپر آیا ہے کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح ہوگی ہی ہوگی. گارنٹیڈ ون تھی اس میں. رائٹ؟ کیونکہ یہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے. جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑی طاقتور لوگ ہیں, جنگجو لوگ تھے, بڑے کٹے کٹے باڈی بلڈر ٹائپ. دراصل یہ تو لوگ قوم عاد کی نسل سے تھے اور بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک تھے. بنی اسرائیل ان کے ڈیل ڈول سے ڈر گئے اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اس نے فتح کا وعدہ کیا ہے. رائٹ؟ لہٰذا پھر جب یہ بنی اسرائیل ادھر پہنچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ, تو جب لڑنے کا ٹائم آیا اور جب آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ, تو انہوں نے منع کر دیا. منع کرنے کے بعد جو الفاظ بولے نا وہ قرآن کریم نے نقل کیا. ان الفاظ میں آپ شدت دیکھیں. کیا فرمایا؟ قولوا یا موسیٰ, انہوں نے کہہ دیا موسیٰ سے, اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابداً, کہ ہم ہرگز اس جگہ پہ داخل نہیں ہوں گے. وہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ چلیں ہم آتے ہیں, اچھا کوشش کر لیتے, ہم داخل ہی کبھی نہیں ہوں گے ما داموا فیہا, جب تک کہ یہ ادھر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا ما داموا فیہا فاذھب انت, اگر ان سے لڑنا ہے نا تو تم جا کے لڑو, وربک, اور بول اپنے اللہ کو بولو وہ جا کے لڑے ان سے. فقاتلا انہا ہونا قاعدون, اور ان سے تم لڑو, ہم تو یہیں بیٹھیں گے. رائٹ؟ تو یہ کتنے شدت والے کلمات تھے جو انہوں نے اپنے نبی کو بولے. Right? And this is something that Allah subhanahu wa ta'ala severely disliked. Right? تو ہم سوچتے نا بنی اسرائیل پہ عذاب بار بار کیوں آ رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے حضرات تھے. Right? But they never, کیا کہتے ہیں, never came up to the expectations. اور اس کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ربی, پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی, کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ تو میری کوئی اطاعت کر ہی نہیں رہا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ان نافرمانوں لوگوں کا دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ, کہ ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو اسی جگہ پر 40 سال تک عذاب دینا ہے. گویا اس کے بعد یہ جس صحرا میں آ کے پھنس گئے تھے نا یہ بنی اسرائیل والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, مائی مسٹیک, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے ادھر سے بار بار کوشش کرتی تھی شام جائے, صبح نکلتی تھی, گھومتی رہتی تھی اور شام میں اس جگہ واپس آ کے پھنس جاتی تھی. Right? Where they would start from, they would end up going all the way around. They were not able to go back to Misr either. They never end up going up until Sham either. تو یہ جو ادھر آگے پھنس گیا تھا نا قافلہ, 40 سال تک ادھر ہی صحرا میں گھومتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور کرم تھا کہ چونکہ ان کے ساتھ اولیاء موجود تھے. Right? حضرت موسیٰ موجود تھے, حضرت موسیٰ موجود تھے, حضرت ہارون موجود تھے, اور 2 حضرات اور موجود تھے جن کا نام تھا حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام. ان کو بھی بعد میں نبوت ملی. ان 4 بڑے حضرات اور بزرگوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ادھر اناج کا بندوبست کر کے رکھا. ان 4 کی برکت سے, ان بڑے حضرات کی برکت سے ان کے اوپر ادھر بادل کا سایہ رہتا تھا. بٹ دے نیور مینیج ٹو گیٹ آؤٹ آف دس عذاب or the punishment from Allah subhanahu wa ta'ala, such that Hazrat Musa alayhi salam eventually passed away in these 40 years also, and Hazrat Harun alayhi salam also passed away within these 40 years also. And پھر اس کے بعد جو اگلی نسل آئی, جو بعد کے 2 انبیاء ہیں نا جن کا میں نے آپ کو نام بتایا, حضرت یوشع اور حضرت کالب. رائٹ؟ ان لوگوں نے جب ان لوگوں کے سرپرستی میں جب نیچے والی پوری قوم تیار ہوئی نا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی تھی, اور اس چیز کو تیار ہو گیا کہ ہم آگے جا کے اس قوم سے لڑ کے جگہ فتح کر لیں گے 40 سال کے بعد, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے جا کے پھر
شام پر فلسطین پھر اپنے پاس لیا. رائٹ, تو یہ ساری چیز قرآن کریم کے قصے میں موجود ہے. گویا ان کے عہدوں کی کیا کہتے ہیں عہدوں کا توڑنا, وعدوں کا توڑنا بار بار ادھر آ رہا ہے. پھر ایک اور آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, شرط لگا دی, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, نہیں لو یہود و نصاروں کو اپنے دوست. اولیاء کہتے ہیں قریبی دلی دوست اینڈ پارٹنر. نیور befriend یہود and نصارہ as your closest دلی پارٹنر. بعضهم اولیاء بعض, اور تم میں سے جو شخص اور اچھا یار اور مددگار نہ لو, ٹھیک ہے, تم میں سے کوئی ان میں سے کسی کو مددگار نہیں لگو, مددگار نہ لو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اور جو ان میں سے, جو تم میں سے ان کو اپنا ولی لے گا وہ گویا ان کا جیسا ہی ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بات واضح کر دی, اگر ان کو تم دلی دوست لوگ ہیں نا, your utmost closest companion and partner, then you will become from amongst them and you will become from amongst those who are zalimin, and you will never be getting hidayat after that. Open rule. Ya ayyuhallazina amanu yurtadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. اے ایمان والو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. رائٹ, جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. رائٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بھی بہت اوپن یٹ اگین عہد یا ایھا الذین کو کہہ کے ڈیفائن کر دیا. رائٹ, آلویز بی respectful of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not think that you are specially chosen ones. If you leave the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you are going to be replaced. There is no second thoughts on that. Ya ayyuha rusul balligh ma unzila ilayka min rabbika. کیا فرمائے, اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو. ان لم تفعل فما بلغت رسالتی, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا نا حجۃ الوداع کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ جب والی آیت آئی تھی نا, اس سے پہلے یا اس کے بعد بار بار صحابہ کو کہتے کیا میں نے تمہارے پاس پیغام پہنچا دیا کیا, اور یہ والا بلغ کا لفظ بار بار استعمال کرتے, کیا میں نے تمہارے پاس وہ پیغام پہنچا دیا جو مجھے دے کے بھیجا گیا تھا, کیا میں نے تمہارے پاس بولا. دس واز سم تھنگ ہی سیڈ ملٹیپل ٹائمز آن دیٹ ٹرپ اور آن دیٹ ڈیورنگ اراؤنڈ دیٹ time when that verse was coming na. So this is what I was referring to. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam had insane amount of worry کہ جو مجھ پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ہم میں نے کیا پوری کر دی, اور ہم آگے سے کیا سمجھتے ہیں, نبی is right, so what, right, so what, یہ کر کے اکثر ہم ٹھکرا دیتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی دن رات برابر کی, اپنی دن رات قربان کی ہمیں ادھر پہنچانے کے لیے. Right, he is that Nabi who stayed up nights making dua for people in the future generations, for us, right, and he was utmost cautious of fulfilling his responsibilities, right, towards Allah and towards religion. And who are we leave the ahkam of religion like this. Yeah, ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے. we are going to focus on the zamana and زمانے کے کیا کہتے ہیں, زمانے کی موجیں. Right, this is what we know. Yeah, zamana does not permit us to follow religion. Right, this is something which alhamdulillah going completely off tangent, but in the last 5-7 days, 10 days, 15 days I've done research on this tafsir, and doing this series now I've understood one thing about religion. Religion demands you to be unapologetically Muslim. کیا مسلمان ہے نا, so be it, سینہ تان کے ہیں. Right, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے compromise میں آ جاتے ہیں کہ یار we always end up viewing our religion with the lens of modernity, with the lens of liberalism, with the lens of westernism, at times with the lens of atheism, with the lens of the other philosophies. اس کے لینس سے ہم دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ادھر ہم apologetically compromise کر کے ایسی جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بھی accept کر لیں, وہ بھی کر لیں. They're not meant to accept you. لکھ دیا نا ادھر. Right, they are not going to be accepting you. The only way they are going to accept you as their friend is if you become from amongst their millat.
رائٹ, ان کی ملت سے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو قبول لیں گے. انہوں نے زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا ہے کسی طرح آپ کو اپنا جیسا بنا لے, اس کے بعد تم اپنا نام عبداللہ رکھو, عبد الرحمان رکھو, اپنے گھر میں بیٹھ کے جتنی نمازیں پڑھنے پڑھو, کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ, ایز لانگ ایز یو follow their falsafa in public and the way they want, right? You follow their sense of clothing, you follow their sense of morals, right? اگر تمہارے ethics ان کے جیسے ہو گئے نا, that is all they require, right? اس کے بعد تم نے جتنا بڑا گھر پہ بیٹھ کے ولی بننا ہے نا, رات بھر تہجد پڑھتے جاؤ, it does not matter to them, right? It does not matter to them and their پیروکار. And this is not new, this is something that was always there, رائٹ. یہ آج کے دور میں ہمیں لگتا ہے ہم بیٹھے ہوئے نا تو آج ریسنٹ فتنہ, یہ ریسنٹ فتنہ نہیں, یہ 14 سال پرانا ہی فتنہ ہے. تب بھی یہ ڈیمانڈ تھی ہمارے جیسے ہو جاؤ, ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے, رائٹ. شرط تھی کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. اور کیا جواب تھا؟ اگر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی دے دو گے, I am not going to leave what I am doing. I am going to be unapologetically Muslim. I am going to wear that badge on my proudly on my chest, and I'm going to do what I'm doing. You can do whatever you want to murder me, go ahead, be my guest, right? You want to torture me, be my guest, but I am not going to compromise on what I've already decided is haq, what I know is haq, right? So this is something we need to learn as we move ahead now. The difference and the difference between haq and batil is becoming more apparent. It's going to become further apparent, right? We have to decide what side we have to sit on. There is no middle side. Ye gray area bachega nahi sooner or later, like it was never there. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم لا تعتدوا. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو, اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ کرو, رائٹ. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک حد سے تجاوز کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تم پر حلال کی ہیں اور کچھ حرام کی, رائٹ. جو حرام کی ان کو حرام تصور کرو, ان کو یوٹیلائز کنزیوم نہ کرو, ان سے بچو, اور جو حلال ہیں ان کو حرام نہ کرو. ڈو ناٹ میک سم تھنگ دیٹ از الاؤڈ ایز ناٹ الاؤڈ آن یو. دس از سم تھنگ وی ڈو ویری آفن, رائٹ. آؤٹ آف our کیا کہتے ہیں شدت ان گرمی فار دین نا, ہم وہ والی چیزیں بھی اکثر اپنے اوپر منع کر لیتے ہیں جو الاؤڈ ہوتی ہیں, رائٹ, جو الاؤڈ ہوتی ہے. تو پھر ہم, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں ہم بہت متقی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بھی چیز اپنے اوپر روک لی ہے جو ہمیں کرنے کی اجازت تھی. تو ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ دین از ایکسٹریملی بیلنسڈ. جدھر حلال ڈیفائنڈ ہے نا ادھر حرام ڈیفائنڈ ہے. یو کی ناٹ کنورٹ اینی تھنگ, جسٹ لائک یو کی ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دا حلالز, یو کی ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دا نان حلالز. اور کسی حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کرنا یا کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا, دونوں ایکولی problematic ہے. In both the cases you are going to be doing tajawuz on the hudud defined by Allah subhanahu wa ta'ala, right? سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے نا کیا کچھ حلال ہے. ہم اکثر و بیشتر اپنی نادانی میں جو ہے بہت سی حرام چیزوں کو, حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہوتے, رائٹ. یہ بھی نہیں کر سکتے, دوستوں کے ساتھ باہر جا کے انجوائے بھی نہیں کر سکتے. نہیں, انجوائے کرنا فن ہے نا, انجوائے کرنا جائز نہیں ہے, رائٹ. سو مینی اے ٹائمس وی آر مسٹیکن اینڈ مس انفارمڈ, or we misassume things with regards to what is permitted, what is not permitted in religion, and we end up falling into this trap. اس کے بعد اس میں یہ yet again ایک امتیازی چیز ہے, قسموں کی اقسام آئی ہے, رائٹ. یمین کی اقسام لا یؤاخذکم الا باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تو قسموں کی 3 اقسام ہوتی ہیں, میں آپ کو رفلی سے سمجھاتے ہیں, اس میں تفصیل آتی رہے گی. ایک وہ قسم ہوتی ہے جس کو قسم لغو کہتے ہیں, رائٹ. ایک ایسی چیز کے بارے میں قسم کھا لی جو ماضی میں ہوئی ہے اور جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا یہ سچ نہیں ہے, رائٹ. کیا کوئی ایسی قسم کھا لے کہ یار مجھے پتا ہے آج صبح جو سورج نکلا تھا وہ مغرب کی جگہ مشرق کب سے نکلتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے, مغرب سے نکلتا ہے, مغرب سے نکلا تھا آج صبح سورج, سب کو پتا ہے نہیں نکلا تھا, رائٹ. دس از گوئنگ ٹو بی قسم لغو, something that is impossible, that has already happened in the past and you know it's not true, right. اس پہ unethical ہے, مناسب نہیں ہے, مگر اس پہ کوئی کفارہ نہیں. دوسرا ایسی قسم کھانا ماضی کی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں واقعی آپ کو نہیں پتا تھی, رائٹ. اس چیز کو بھی کیا کہتے ہیں, قسم لغو کہتے ہیں, مگر اس میں گناہ کفارہ نہیں ہے, رائٹ. something that you thought was true but it was not true, which has already passed. Then there is the third qasam that you make a qasam about, do a qasam about doing something,
رائٹ. کل کو میں یہ والا کام قسم کھا کے کہتے ہیں کس کی, اللہ کی قسم, قسم از بائی ڈیفالٹ اللہ کی قسم کہ میں کروں گا, رائٹ. ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ قسمیں کھانی نہیں چاہیے, دیٹ از انڈرسٹوڈ, رائٹ, ایٹ آل, ایبسولوٹلی. پر اگر کسی نے قسم کھا لی دین اٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری فار ہم ٹو ڈو دیٹ, رائٹ, کیونکہ قسم بائی ڈیفالٹ اللہ کی ہوتی ہے, اور وہ جس نے کر لیا اور اس کو, تو اس کے بعد وہ چیز کرنا ضروری ہے, گیون دیٹ ڈز ناٹ گو اگینسٹ شریعت. کسی نے قسم کھا لی کل میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو پھر اس نے اس قسم کا کفارہ بھی دینا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے, رائٹ. کفارہ کیا ہے قسم کا, ادھر تفصیل میں آ گیا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا 3 دن کا روزہ رکھنا, تفصیل اس میں آئی ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی. اس میں لکھا ہوا ہے بلکہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا, جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, یا ان کو کپڑے دو, یا ایک غلام کو آزاد کرو. اگر کسی کے پاس ان چیزوں کی کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھ لے, رائٹ. اور یہ تمام قسموں کا کفارہ ہے, گویا جو قسم ٹوٹے گی اس کے لیے, یہ جو قسم پوری نہیں ہوگی اس کے لیے کفارہ ہوگا. قسم کی اقسام آ گئی اس میں. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا ایسے جانوروں کی سے جن کو شکار کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں تیر ہوں گے. یہ وہ حکم آ رہے تھے کہ حالت احرام میں اور حرم کی حدود کے اندر جانوروں کی شکار الاؤڈ نہیں ہے نا, تو صحابہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ بھی تم پہ امتحان آئے گا. اس طرح بھی بتلایا جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ تم حالت احرام میں حرم کی حدود میں موجود ہوگے اور تمہارے پاس تیر بھی ہوں گے اور تمہارے پاس جانور بھی سامنے کھڑا ہوگا, مگر اللہ کا حکم ہوگا جس کی وجہ سے تم اس کو, اور بھوک بھی لگی ہوگی, مگر اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو ذبح نہیں کر سکتے, کیونکہ حالت احرام میں ذبح کرنا جانوروں کا شکار الاؤڈ نہیں, رائٹ. تو ادھر ایک انہیرنٹ پوائنٹ ادھر سے ملتا ہے کہ اصل امتحان اس ٹائم آتا ہے جب گناہ کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے, رائٹ. گناہ کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے اور ادھر انسان کو روکا جائے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو اسپیکنگ ود صحابہ اوور ہیئر, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ saying that the real test comes when you have an opportunity to sin yet you control yourself, right. اگر کوئی اندھا آ کے مجھ سے یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے زندگی میں کبھی بد نظری نہیں کی, تو that is understood, right. he has not been given the potential to do بد نظری, right. مگر اگر کوئی اور شخص ہمیں آ کے کہتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ مجبوراً کام کرتے ہیں ادھر بد نظری کے ہر موقع, کیا کہتے ہیں, ہر قدم قدم موقع ہیں, اور پھر بھی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بد نظری نہیں کی, تو دونوں کا حساب کتاب بہت الگ ہے. even though the claim is same, when you economic concept and opportunity cost, right. So if there is an opportunity and you save yourself, then the reward is much higher, right. If there is no opportunity and you end up saving yourself, the reward is much lower. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے, قل لا یستوی الخبیث والطیبات, کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی, رائٹ. اور کیا فرمایا, برابر نہیں ہو سکتی. اعجبک کثرتن, چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت ہی اچھی لگتی ہو, right. If the entire world says that a certain product, najas product is good for you, it does not matter, right. If the entire world says, you know, a certain act is good for you, it does not matter. As long as it is napak, it is always going to be napak, and as long as something is tayyib and pak, it is always going to be tayyib. It's never going to be mixed together, right. This was an ishara towards future time also, کہ جب ناپاکی اور نجاست والے اعمال اور افعال جو اتنے کامن ہو جائیں گے, لوگوں کو لگنے لگے گا یار چونکہ یہ کام سبھی کرتے ہیں تو صحیح ہے, ٹھیک ہی ہو, رائٹ. تو ادھر واضح کر دیا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, اگر طیب ہے تبھی ٹھیک ہے. اور آگے فاتقوا اللہ یا اولي الالباب, اللہ سے ڈرو اے عقل والو. گویا بہت کم مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل والوں سے مخاطب کیا, مسلمانوں کو, اہل کتاب کو, ہم لوگوں کو, رائٹ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل والوں سے مخاطب کیا نا, then that means that you need to actually think over what just came prior to this, right. So it does not matter if everyone is following a trend, right, following the newest most fashion, it does not matter. If it is not jaiz and halal, it is not jaiz and halal, even if the entire world's population does it. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ آخری آیت, اس کے بعد ہیں ایک دو آیت اور, وہ والا وہ مائدہ والا ایک قصہ کر لیں گے, وہ بھی انٹرسٹنگ سا ہے تھوڑا سا ہے انشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وہ لوگ جو ایمان لائے, علیکم انفسکم, اپنی نفس کی فکر کرو, رائٹ. صحابہ کو ہوتا کیا تھا, ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ صحابہ کو وہ حضرات جو
مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, ان کی فکر بہت تنگ کرنے لگی تھی. تو موسٹ آف دیئر ٹائم they ended up spending on their فکر even though they could not do anything, right? تو اس صورت میں یہ شان نزول ہے اس کا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ دوسروں کی فکر کرو اور دوسروں کو تبلیغ کرو, مگر اپنی بھی فکر کرو, رائٹ؟ اگر ساری زندگی تم سارا وقت اپنا دوسروں کی فکر میں لگا دو گے تو اپنی آخرت کیسے بناؤ گے؟ ادھر ایک بڑا cautious اسٹرکٹ اصول ڈیفائن ہو گیا ہے کہ along with worrying about everybody else, you should also keep yourself a priority, right? Your own amal, your own tazkiyah, your own namaz, your own zikr, your own infiradi relationship with your family and friends, those are of utmost importance also. If you spend too much time in fikr of everybody else, in fikr of the entire ummah, you may end up compromising on this, and if you end up compromising on this, you will not be able to serve the humanity and serve the ummah eventually also, right? پھر آخر میں وہ حواریوں کا قصہ آ گیا ہے, کیا کہتے ہیں, مائدہ کا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی. مفہوماً میں آپ کو یہ قصہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مستقل لگ کے کریں, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ مائدہ اتار دیں, آسمانی دسترخوان ہمارے پاس اتار دیں جس میں من و سلوہ اویلیبل ہو, اینڈ وی آر ایبل ٹو ایٹ اٹ, and we don't have to worry about our maash or eating, and we are only focused on Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala's ibadat. Hazrat Isa alayhi salam at the start opposed کہ ایسا تو مناسب نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, but then eventually they pushed and persisted. Hazrat Isa alayhi salam and Hazrat Isa alayhi salam eventually made dua to Allah subhanahu wa ta'ala for that. In response, Allah subhanahu wa ta'ala agreed to give it with the condition that since this is going to be 100% apparent gift from Allah subhanahu wa ta'ala, if after this anyone does kufr or does sin even, he is going to be punished for the longest time in the hereafter, right? کیا فرمایا؟ پہلے بندے کے سودا ہے, بنیادی طور پہ پہلے تو بندے کے سودا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے حواریوں نے دیکھا, آپ کے حواریوں نے دیکھا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی معجزوں کو, نشانیوں کو, 100% کنفرم کو دیکھا نہیں, لہٰذا اس صورت میں اگر گناہ کریں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشیں گے. اگر ایک بار یہ اتر گیا اس کے بعد اگر گناہ کریں گے نا, چونکہ عین الیقین ہو چکا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑی نشانی آپ کے پاس ہوگی, اس کے بعد گناہ کی گنجائش نہیں دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس کے بعد اصل میں قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. کیا فرمایا کہ جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کی کسی بھی شخص کو نہیں دی ہوگی اس سے پہلے, رائٹ؟ اس کے بعد جو ہے روایتوں میں اس کے بارے میں تفصیل مزید آتی نہیں. دو قسم کے وہ آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ یا اینڈ ریزلٹ آتے ہیں. some understanding and interpretations which say that the Hawaris eventually کیا کہتے ہیں lifted their hand کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے منو سلوانے چاہیے, بیکاز اس کے ساتھ اتنا اسٹرکٹ کنڈیشن آپ نے اٹیچ کر دیا. اور کچھ قصوں میں آتا ہے, کچھ صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے باوجود انہوں نے کہا اچھا ہمیں آپ یہ مائدہ بھیج دیں ہماری طرف, right? Either way, but the point and concept idea over here is, and the lesson we are taking from here is that once Allah subhanahu wa ta'ala shows you all his apparent signs, right, then after that the saza and pakad becomes way too much, right? جو کہا گیا سنا گیا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا ادھر قبول فرمائے. یہ آپ کے سامنے جس بس میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں ان میں سے کیا چیزیں گزر گئیں کیا نہیں گزر گئی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا رحمان یا رحیم یا کریم مولا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے رمضان کو قبول فرما لیجیے.
ہمارے روزے قبول فرما لیجیے، ہماری تلاوت قبول فرما لیجیے، ہماری بندگی قبول فرما لیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے ادھر آنا قبول فرما لیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارا آپ کی دین کی بات کی مجلس میں بیٹھنا قبول فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ مانگنے کا مہینہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، مانگتے مانگتے ہمیں کبھی کبھی شرم آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے گناہوں کو دیکھ کے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے، اپنے محبوب کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اپنے محبوب کی سنتوں کی لاج رکھنے والا بنا لیجیے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے اپنے محبوب کا عشق عطا فرما دیجیے، بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دیجیے، بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دیجیے اے میرے پیارے اللہ، جو مانگا اس کو بھی قبول فرما لیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو بھی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔